اسٹیمپ پیپر کیا ہے؟ اسٹیمپ پیپر کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کو استعمال کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کو فیک بنانے پہ کیا جرائم ہیں، ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ پرانے وقتوں میں لوگ معاہدہ کرتے تھے، جب دو لوگوں میں معاہدہ ہوتا تھا، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کا بار بار ذکر سنا ہے۔ تو معاہدہ کرنے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو ایک سادہ پیپر پہ لکھ کر اور اینڈ پہ اپنے سگنیچرز یا تھم امپریشن یا جو بھی وہ مارک اس پہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیتے تھے۔ تو یہ گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا اور اس پہ دونوں فریقین پابند ہوتے تھے۔ بعد میں پھر جب حکومتوں کا سسٹم آیا تو حکومتوں نے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ حکومت نے ٹیکس لگانے تھے اور پیسہ اکٹھا کرنا تھا اپنا سسٹم چلانے کے لیے، تو فریقین کے مابین جو معاہدہ ہوتا تھا، ایک تو حکومت نے اس میں گارنٹی لی کہ اگر دونوں کے معاہدے میں کوئی فریق اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو حکومت اس کو عمل درآمد کروانے میں مدد کرے گی، اس کو انفورس کرے گی تھرو لا۔ اور دوسرا پھر اس میں ظاہر سی بات ہے حکومت نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، عمل درآمد کروانے کے لیے اس کو ریونیو کی ضرورت تھی انفورس کروانے کے لیے، اس پہ پھر اس نے اسٹامپ پہ خرچہ رکھ دیا۔ تو اس پیس آف پیپر کو جہاں پہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اس میں ایک حکومت کہہ لیں کہ ایک پارٹی بن جاتی ہے جب کوئی بھی فریق اسٹامپ پہ معاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں اوپر فیس پے کرنی ہوتی ہے۔ 50 روپے کا اسٹامپ ہوتا ہے، 20 روپے کا ہوتا ہے، 100 روپے کا ہوتا ہے، مینی ادر اسٹامپس ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب اس اسٹامپ کے اوپر معاہدہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی رجسٹریشن کروا لی جاتی ہے، اس میں پھر حکومت باؤنڈ ہو جاتی ہے اس معاہدے کو عمل درآمد کروانے کے لیے۔ تو اسٹامپ کی جو شروعات ہے یہ اسپین سے ہوئی تھی۔ اسپین نے اس کی بنیاد رکھی اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں یہ پھیل گیا۔ اس کی دو بیسک کائنڈز ہیں، جوڈیشل اسٹیمپس اور نان جوڈیشل۔ جوڈیشل وہ اسٹامپ پیپر بولا جاتا ہے جن کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جو عدالتی معاملات کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی کلیم کرنا ہو کوئی پراپرٹی کا، یا کسی کے خلاف کمپنسیشن کا دعویٰ کرنا ہو اور اس میں اس کا نقصان ہوا ہے تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ کا، یا پراپرٹی ویلیو ہے 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی، تو اس پراپرٹی ویلیو کے حساب سے اس پہ پرسنٹیج فکس ہے، اس پرسنٹیج کے حساب سے اسٹامپ لگتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں 7.5% فیس لگتی ہے، اور میکسیمم جو اسٹامپ ہے وہ 15,000 کا ہوتا ہے۔ 15,000 سے زیادہ کا اسٹامپ نہیں لگ سکتا جوڈیشل اسٹامپ میں۔ تو یہ ہوگی جوڈیشل اسٹامپ کی کائنڈ، اور دوسری ہے نان جوڈیشل۔ نان جوڈیشل کہتے ہیں جو بھی دو پرائیویٹ پرسن یا پرائیویٹ کمپنیز کہہ لیں، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو نان جوڈیشل، مطلب ایسا اسٹامپ جو عدالت میں آپ نے پیش نہیں کرنا، عدالت میں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نان جوڈیشل اسٹامپ کہلاتا ہے۔ لائک رینٹ ایگریمنٹ ہو گیا، اور معاہدہ بیع ہو گیا، گفٹ ڈیڈ ہو گئی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اسٹامپس ہیں ان کو نان جوڈیشل اسٹامپ بولا جاتا ہے۔ تو اسٹامپ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو اسٹامپ فروش بولتے ہیں، ایفیڈیوٹ وینڈر بھی بولتے ہیں، اور آج کل تو حکومت نے آن لائن اسٹیمپ بیچنے شروع کر دیے ہیں، مطلب کہ آپ ای اسٹیمپ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے فیس پے کر کے آپ اسٹامپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ لاہور میں کافی زیادہ اسٹامپ فروش جو تھے وہ پکڑے گئے، جو کہ فیک اسٹامپ بنا کر سیل کری جا رہے تھے۔ تو ویسے میں اس کا آپ کو قانون بتا دوں کہ PPC میں سیکشن 255 جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی فیک اسٹامپ بنا کے، یا کوئی بھی پرسن اگر فیک اسٹامپ یوز کرتا ہے یا بیچتا ہے، تو سیکشن 255 PPC کے تحت اس کو 10 سال سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو جرم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نان بیلیبل آفینس ہے، مطلب کہ اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی جلدی سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیمپ پہ ہم فیسز کون کون سی پے کرتے ہیں۔ اس میں جو مین فیسز ہیں اسٹیمپ پہ وہ بیسک دو ہیں، جس میں ایک تو اسٹامپ کی اپنی فیس ہو گئی، جیسے اگر 50 کا اسٹامپ لیا ہے وہ 200 کا لیا ہے، وہ مطلب اس کی فیس ہے۔ اور جو دوسری فیس اس پہ ہوتی ہے وہ رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے، جو مطلب کہ معاہدہ ہو یا کوئی رینٹ ایگریمنٹ ہو، اس کو متعلقہ
ادارے میں اس کو رجسٹر کروانے پہ جو فیس عائد ہوتی ہے اس کو رجسٹریشن فیس بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مکان کرائے پہ دینے والا اور مکان کرائے پہ لینے والے کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو یہ ایک اسٹامپ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے مکان جو ہے وہ کتنے سال کے لیے کرائے پہ لینا ہے اور اس کا کرایہ کیا ہوگا اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اور اگر مالک مکان نے کرایہ بڑھانا ہو تو اس کی کیا ٹرمز ہوں گی، اور اگر مالک مکان نے مکان خالی کروانا ہے تو وہ کتنے مہینے پہلے نوٹس دے گا۔ مطلب پوری جو اس کی شرائط ہیں وہ اس میں لکھ کے اور اینڈ پہ وہ اپنے بھی سائن کریں گے مالک مکان اور کرایہ دار، اور جو گواہان ہیں دو گواہان ان کے سائنز ہوں گے۔ تو یہ معاہدہ لکھ کے پھر اس کو جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر سے اس کی رجسٹریشن کروائیں گے۔ جب تک وہ رینٹ کنٹرولر سے رجسٹریشن نہیں ہوگی تو تب تک وہ معاہدہ ایک مطلب پہلے کہ ان کے پرائیویٹ معاہدہ ہی ہے ان کے درمیان، اگر وہ بعد میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، کوئی اس جو شرائط لکھی ہیں اسٹامپ میں اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کو انفورس کروانے کے لیے اگر وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ تو یہ پوچھے گی کہ آپ نے اس کو رجسٹریشن کروائی تھی اس کی، کیونکہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ فیک دعویٰ بنا کے اسٹامپ لکھ کے وہ عدالت میں لے جا سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو کریکٹنس ہے، جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے عدالت جو اس کا متعلقہ ادارہ ہے رینٹ کنٹرولر اس کو بلائے گی، وہاں سے لے گی، تو وہاں پہ اگر اس کی رجسٹریشن ہوئی ہوگی تو تبھی اس پہ آگے عدالت کارروائی کروائے گی، ادروائز وہ ایک مطلب کہ بیکار ڈاکومنٹ کہلائے گا۔ اسی طرح جب کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے تو اس کو رجسٹری بولتے ہیں عام لفظوں میں۔ رجسٹری پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ رجسٹری پہ ہے، تو وہ رجسٹری یہی چیز ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے سیل پرچیز کا پراپرٹی کا وہ ادارے میں رجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے، اس کی فیس جو ہے رجسٹریشن وہ پے ہوئی ہوتی ہے، تو جب اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس بھی ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی بھی جو فریقین ہیں ان میں سے کوئی بھی فراڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک حکومت کا ادارہ وہاں پہ اس کا ڈاکومنٹ رجسٹر ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کون مالک ہے اور کس کے پاس پوسیشن ہے اور کس نے اس کو سیل کیا تھا۔ تو یہ مطلب کہ اس کے بینیفٹس ہیں رجسٹریشن کے۔ فیس تو پے کر دیتے ہیں آپ، لیکن اس فیس کو پے کرنے کے آپ کے پاس یہ فائدے ہیں کہ ایک تو آپ کا ڈاکومنٹ سیکیور ہو جاتا ہے، مطلب اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کل کو اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ گم ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کاپی نکلوانا چاہتے ہیں، اوریجنل کاپی، تو آپ متعلقہ ادارے سے جو ہے وہ درخواست دے کے اور اس کی جو بھی طے کردہ فیس ہے وہ آپ پے کر کے اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو فیک اگر کسی نے اسٹیمپ آپ کو بیچا ہے تو وہ بھی جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے وہاں پہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے، تو اس چیز سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ کل کو اگر اس پہ فریقین کوئی عمل نہیں کرتے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، متعلقہ ادارے میں درخواست دے سکتے ہیں، تو یہ سارے اس کو بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ تھی جی اسٹامپ کی ساری تمام انفارمیشن، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی معاملہ ہو تو آپ مجھے کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔